السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اگر میرا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وحشت تیرے عشق کی۔ دادا جان حور کو لے کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ دادا جان حور کو جن لوگوں سے دور رکھنا چاہتے تھے، انجانے میں انہی لوگوں کے قریب لے آئے تھے۔ اب وہ بہت پریشان تھے، سوچ رہے تھے کیا کریں کہ نصرت دادی دادا جان کو پریشان دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، اللہ بہتر کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، آخر کو وہ انہی کے خاندان کا حصہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور سردار شاہنواز خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ نصرت آپا بول رہی تھیں کہ دادا جان نے کہا، اسی بات کا تو اصل ڈر ہے کہ وہ اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، انہیں حور کے بارے میں نہیں پتہ، اور چھوٹے سردار شہریار کی منگنی بھی تو لائبہ سے ہوئی ہے جو انہی کے خاندان کی ہے۔ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جب انہیں یہ سب پتہ چلے گا، اور چھوٹے سردار بھی حور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں کل کو انہوں نے اپنے دادا جان کے دباؤ میں آ کر حور کے ساتھ ناانصافی کی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا عائشہ بیٹی کو کہ میں اس کی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا، میں اپنے وعدے پر پورا نہ اتر سکا، اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ عائشہ بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ اس نے برداشت کیا، وہ حور نہ کرے۔ ظفر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں حور کو سب کچھ بتا دینا چاہیے اس کی اصل کے بارے میں؟ تو دادا جان فوراً سے بولے، نہیں نصرت، ہمیں ابھی اس مسئلے کا کوئی مناسب حل تلاش کرنا چاہیے، حور کو وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، مگر فی الحال تو آنے والے اس طوفان سے نپٹنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ حور اور ہانیہ کو سمجھا دیں وہ کل ہاسٹل واپس چلی جائیں اور ابھی پڑھائی پر دھیان دیں، باقی سب کچھ میں یہاں خود ہی دیکھ لوں گا اور انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف ہانیہ حور سے سب کچھ پوچھ چکی تھی، وہ پریشان بھی تھی اور کہیں نہ کہیں خوش بھی۔ وہ خوش اسی لیے تھی کہ شہریار ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور حور سے محبت بھی کرتا ہے، اور پریشان اس لیے تھی کہ دادا جان اس سے خوش نہ تھے اور آخری فیصلہ دادا جان کا ہی ہونا تھا۔ اگلے دن حور اور ہانیہ واپس ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھیں۔ شہریار کو حور کے ہاسٹل شفٹ ہونے کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے شہریار نے مراد کو خاص تاکید کی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں حور کا خیال رکھے گا، جس سے مراد نے تابعداری میں سر کو جھکائے مسکراتے ہوئے کہا، جو حکم سردار۔ اب مراد یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہانیہ کو کس طرح بتائے گا اپنے بارے میں، کیونکہ ابھی تک ہانیہ مراد کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ ہانیہ اور حور آج یونیورسٹی آئی تھیں۔ ہانیہ نور کو مراد کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے، کس طرح وہ مراد کو پسند کرنے لگی۔ حور ہانیہ کے لیے بہت خوش تھی کیونکہ ہانیہ بہت خوش تھی۔ حور اور ہانیہ لیکچرز لینے کے بعد فری ہو کر کینٹین میں بیٹھی تھی۔ بلال بھی ان دونوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بلال آج ہانیہ سے اپنے دل کا حال بیان کر دینا چاہتا تھا۔ بلال کچھ بولتا اس سے پہلے ہی مراد حور اور ہانیہ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ ہائی گرلز، کیا حال ہے تم دونوں کا؟ مراد کو دیکھ کر بلال کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا، اسی طرح مراد کا موڈ بھی بلال کو دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا تھا، اور حور کو تو مراد کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی تھی، کیونکہ نکاح والے دن حور نے مراد کو دیکھا تھا۔ فوراً حیرانگی کے ساتھ کھڑی ہوئی، آپ؟ میں نے آپ کو اس دن دیکھا تھا۔ مراد حور کا اس طرح حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھنا مراد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ مراد کو حور بہت کیوٹ لگی تھی، اور حور کی آنکھیں بالکل ارسل اور احمد صاحب کی طرح تھیں، جس سے حور مراد کو اپنی اپنی سی لگی۔ جی گڑیا، میں بیٹھیں، آپ کھڑی کیوں ہو گئی ہیں؟ ہانیہ حور سے پوچھتی ہے، کیا ہوا ہو تمہیں؟ حور، کیا تم مراد کو پہلے سے جانتی ہو؟ حور جلدی جلدی ہاں میں سر ہلایا اور فوراً سے ہانیہ کے کان میں بولی، میں نے اسے نکاح والے دن دیکھا تھا شہریار کے ساتھ۔ کیونکہ بلال پاس تھا، وہ اپنے نکاح کے بارے میں بولنا نہیں چاہتی تھی بلال کے سامنے، تو ہانیہ حیرانگی کے ساتھ مراد کو دیکھنے لگی۔ وہ دیکھ کم اور گھوٹ زیادہ رہی تھی، جس سے مراد بے شرمی کے ساتھ دانت نکالتا ہانیہ کو آنکھ ونک کرتا ہے۔ بلال ان تینوں کو دیکھتا کھڑا ہوا، مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں، بلال یہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سے ہانیہ مراد کو غصے سے دیکھ رہی تھی، آپ نے مجھے ان سب کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو سب کے بارے میں پتہ تھا، ہم اتنے پریشان ہو گئے تھے اس دن حور کی اس طرح اچانک غائب ہونے سے۔ ہانیہ حور سے مراد کا تعارف بھی کرواتی ہے، وہ کس طرح مراد کو جانتی ہے، اور ہانیہ کے لیے بہت خوش تھی کیونکہ مراد حور کو بہت اچھا لگا تھا۔